الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی بہت برکت والا ہے، الذی وہ ذات جس نے نزل الفرقان اتارا فرقان کو، یعنی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب کو، علی عبدہ اپنے بندے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ الذی لہ ملک السماوات والارض وہی ذات ہے کہ اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے۔ ولم یتخذ ولدا اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک اور نہ ہی کبھی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک رہا ہے۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے سوا کئی اور معبود بنا لیے۔ لا یخلقون شیئا جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی نفع کے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا اور نہ کسی موت کے مالک ہیں، نہ ہی زندگی کے اور نہ ہی اٹھائے جانے کے۔ سورۃ الفرقان، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید پر گفتگو کی ہے، کیونکہ سب سے اہم اور ضروری ہے توحید پر گفتگو کرنا۔ پھر اس کے بعد نبوت کا ذکر کیا، کیونکہ رب اور بندے کے درمیان میں یہ ایک واسطہ ہے پیغام پہنچانے کا۔ اس کے بعد پھر قیامت کا ذکر کیا، کیونکہ یہ خاتمہ ہے انسان کا۔ تو یعنی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے توحید پر گفتگو کی ہے اس صورت کے اندر۔ تو سب سے پہلا لفظ جو ہے تبارک ہے، یہ باب تفاعل سے ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ تبارک کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آتا ہے، کیونکہ اس کے مفہوم کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر خوبیاں ہو ہی نہیں سکتی، یہ اللہ رب العالمین کے اندر ہی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے لفظ تبارک کا اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ یہ باب تفاعل سے ہے، اور اس کو اگر ہم اشتقاق کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے معنی کے اندر جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ پانی کا ہونا یا اونٹ کا بیٹھنا۔ اور جب اس کو باب تفاعل کے اندر ہم لے کر جاتے ہیں تو اس کے اندر مزید مبالغہ پایا جاتا ہے، تو اس لیے ترجمہ کیا کہ ہم نے بہت برکت والا ہے، بہت برکت والا ہے۔ اور یہاں پر برکت سے مراد خیر میں زیادہ ہونا، خیر میں بڑا ہوا ہونا، خیر دائمی خیر والا ہونا، ہمیشہ یعنی خیر والا ہونا۔ تو یہ خیر اور بھلائی میں ساری کائنات سے بے انتہا بڑا ہوا ہونا، بلندی، بڑائی، احسان، غرض، ہر لحاظ سے اگر اس کی ذات کو دیکھا جائے جو بے حد و حساب خوبیوں اور بھلائیوں کا جامع ہو، وہ اللہ رب العالمین کے سوا ہمیں کوئی نہیں ملتا۔ تو اس لیے تبارک بہت بابرکت ہے، بہت برکت والا ہے۔ الذی وہ ذات جس نے نزلہ، لفظ یہ جو نزلہ ہے اس کے اندر تکرار کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو نازل کیا۔ اب قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا، اس کی آگے تفصیل اسی صورت کی آیت نمبر 32 کے اندر آئے گی کہ ہم نے قرآن کریم کو وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا۔ اور دوسری بات یہاں پر ہے الفرقان، قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے الفرقان کہا، کیونکہ یہ اپنے احکامات کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اور اسی بنا پر اس سورت کا نام بھی الفرقان رکھا گیا ہے۔ نزل الفرقان اس نے اتارا آہستہ آہستہ اتارا فرقان کو علی عبدہ
اپنے بندے پر۔ یہاں پر رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کون سا لفظ استعمال کیا؟ عبد۔ نور کا لفظ استعمال نہیں کیا، ولد کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا جز قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، ان کا یہاں پر رد ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں ان کا بھی رد ہو جاتا ہے۔ جو الہ معبود سمجھتے ہیں ان کا بھی رد ہو جاتا ہے۔ عبد کا لفظ یہاں پر استعمال کیا، اور اس کے اندر کئی حکمتیں اللہ رب العالمین نے پوشیدہ رکھی ہیں اس لفظ کے استعمال کے اندر۔ وہ تمام باطل عقائد، باطل نظریات جو رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق لوگوں نے بنا رکھے ہیں، وہ سارے عقائد اور نظریات اسی ایک لفظ کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہیں؟ عبد ہیں، غلام ہیں۔ اور یہ آپ کی صفت ہے، یہ اس کے اندر آپ کی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہاں پر نعوذ باللہ کوئی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ غلام ہونا، یہ عبد ہونا، بندہ ہونا، یہ خوبی ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی ہی بات مانتے ہیں، رب کے سامنے ہی جھکتے تھے، رب کے سامنے ہی رکوع کیا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے، رب کو ہی پکارا کرتے تھے، رب کے علاوہ کسی اور کی طرف وہ گئے نہیں۔ یہ ساری کیا ہے؟ خوبی ہے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ تو عبد کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ پر جو قرآن نازل کیا اس کی حکمت کیا ہے وہ بیان فرمائی، تاکہ یہ سارے جہان والوں کے لیے، اب جہانوں سے مراد قیامت تک آنے والے تمام جن و انس موجود ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ان سب کے لیے ہے۔ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر بیان فرمایا، جیسے کہ سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ انعام، سورہ اعراف وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اور عرب اور اہل کتاب کی صراحت کے لیے آپ سورہ آل عمران بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، اور اس کے اندر آخر میں کیا تھا؟ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس کافۃ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کر کے بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے نذیر۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نذیر ہی کیوں کہا گیا ہے؟ آپ کی صفت تو بشیر بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آگے کفار کے اقوال اور ان کے احوال اور ان کے انجام کا تذکرہ ہے، تو ان کی مناسبت یہی تھی کہ ان کو تاکہ ڈرایا جائے۔ تو جگہ کی مناسبت سے، موقع کی مناسبت سے رب العالمین نے یہ صفت بیان کی، وگرنہ آگے نذارت اور بشارت دونوں کا تذکرہ آگے اکٹھا آ رہا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ 4 صفات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ ان دونوں کو چلانے والا وہی ہے، اور سب کے سب اپنے وجود اور اپنی بقا میں اسی رب کے محتاج ہیں۔ رب العالمین اپنے وجود، اپنی بقا میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ اور دوسری صفت ولم یتخذ ولدا، کہ اس رب نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اس کے اندر تمام یہودیوں کا رد ہے، تمام عیسائیوں کا رد ہے، اور ان جھوٹے مسلمانوں کا بھی جو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو، یا پھر سیدنا علی کو، سیدنا فاطمہ کو، سیدنا حسن و حسین کو، یا کسی اور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتے ہیں، ان تمام لوگوں کا اس کے اندر رد ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک، یہ کانا یکون جو ہے یہ اکثر طور پر دوام اور استمرار کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر لم یکن یہ نفی کا استمرار ہے، تو اس لیے ترجمہ کیا کہ کبھی بھی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں رہا۔
تو اس میں ہر قسم کے مشرکین کا رد ہے، وہ بت پرست ہیں، قبر پرست ہیں، وہ کئی خدا کو ماننے والے ہیں، شرک خفی کا ارتکاب کرنے والے ہیں، کوئی بھی ہیں، سب کے سب کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ کہ رب کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ یہ چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کے لیے ایک خاص اندازہ مقرر کیا جس کی بدولت اسی سے وہی افعال اور اثرات صادر ہوتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور جسامت کو دیکھ لیں، صورت کو دیکھ لیں، صلاحیتیں دیکھ لیں، وہ اسی جسم کے مطابق اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ مثال کے طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ، شعور، ادراک، غور و فکر اور پھر اس کے اندر جو ہے کام کرنے کی صلاحیتیں، مفید کام بجا لانے کی صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے عطا کر دی۔ اسی طرح ہر حیوان اور پودے اور جمادات کو اس کی مصلحت کے مطابق بنایا جو اس سے مطلوب تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تو کسی اور کی عبادت پھر کیوں کی جائے؟ اور اس طرح کا مضمون اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کے اندر سورہ انعام، سورہ رعد، سورہ فاطر، سورہ مومن، سورہ حج، سورہ نحل، سورہ اعراف، سورہ زمر وغیرہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا کہ ہر چیز کو اسی رب نے پیدا کیا اور ایک خوب اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے معبود برحق ہونے کے چند معیار بیان کیے ہیں اور تمام مشرکین کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنے خداؤں کو ان معیاروں پر لا کر پرکھیں، دیکھیں کیا ان کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور کسی بھی طرح وہ معبود نہیں بن سکتا جو ان معیار پر نہیں اترتا۔ تو رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً کہ ان مشرکین نے، کفار نے رب کے سوا کئی معبود بنا لیے، کئی معبود بنائے ہیں۔ لا يخلقون شيئا اللہ رب العالمین کہتے ہیں معیار یاد رکھ لو، رب الہ کون ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک، جو کوئی چیز پیدا کر سکتا ہو، اور جو پیدا ہی نہ کر سکے، جو کسی چیز کا خالق نہ ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز خود مخلوق ہو، اسے کسی اور نے پیدا کیا ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جن کو بھی اللہ کے سوا لوگوں نے معبود بنا لیا ہے وہ سب کی سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ چاہے وہ فرشتے لے لیں، آپ انسان لے لیں، جنات لے لیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، بت، قبر پرست، سورج، چاند، ستارے یا کوئی اور، یہ سارے معبود جو لوگوں نے بنائے ہوئے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اور اسی طرح وہ ہستی رب اور الہ بن سکتی ہے جو کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہو، کسی سے نقصان کو دور کر سکتی ہو، اور جو کسی کو فائدہ نہ پہنچائے، کسی کو نقصان سے نہ بچائے، تو وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یعنی جو حاجت روا نہیں، جو مشکل کشا نہیں، وہ الہ کیسے ہو سکتی؟ اور یہ وہ صفت ہے جسے مشرکین اللہ کے سوا بعض دوسری ہستیوں میں تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ پھر جاندار ہوں یا بے جان ہوں، زندہ ہوں یا مر چکی ہوں۔ اور یہی شرک کی سب سے زیادہ عام صورت ہے، قسم جو لوگوں کے اندر معروف ہے۔ اور اس کا رد اللہ رب العالمین نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ جو چیز اپنے نفع اور نقصان کی مالک نہیں، وہ کسی دوسرے کی حاجت روا یا مشکل کشا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا معیار ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو اس کو اللہ کے سوا تمام معبود باطل نظر آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور وہ بت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، یہ واضح دلیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح بزرگان دین لے لیں، چاہے وہ پیغمبر ہیں، ولی ہیں، زندہ ہیں، فوت ہو چکے ہیں، سب ان کی زندگی میں ان کو تکالیف آتی تھیں، مصائب آتے تھے، لیکن وہ اپنی تکلیفوں کو دور نہیں کر سکے، اپنی بیماریاں خود دور نہیں کر سکے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو جب وہ اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے تو وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ دوسروں کو کیسے نفع پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے؟ جب وہ تکلیف کے اندر ہوتے تھے وہ صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ تو جب انبیاء کا یہ حال ہے تو پھر جو یہ سورج، چاند، ستارے وغیرہ ہیں، ان کے پاس تو کچھ اختیار نہیں ہے، جس کام پر اللہ رب العالمین نے ان کو لگا دیا وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔
پھر چوتھی دلیل اللہ رب العالمین نے معبود برحق ہونے کا ایک اور معیار یہاں پر اس آیت میں پیش کیا کہ وہ رب الہ بن سکتا ہے جو کسی زندہ کو مار سکتا ہو اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہو اور زندہ کر کے قبروں سے اٹھا سکتا ہو۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو رب العالمین کے سوا ہمیں یہ کسی کے اندر بھی صفت نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی وہ ہر زندہ چیز سے مردہ پیدا کرتا ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ اللہ رب العالمین ہر زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ چیزیں پیدا کرتا ہے۔ قیامت والے دن وہ سب کو زندہ کر کے سامنے لا کر کھڑا کرے گا، کسی دوسرے کے اندر یہ اختیار نہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اور بھی معبود ہونے کے، الہ ہونے کے معیار بیان کیے، یعنی جو خود محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو بے جان ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو کھانا کھاتا ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جس کو نیند آتی ہو، موت آتی ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو ہر چیز کا علم نہ رکھتا ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، جو جواب نہیں دے سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اور بھی اللہ رب العالمین نے الہ ہونے کی معیار بیان کیے ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے قرآن کریم موجود ہے، ہم حق کو دیکھ سکتے ہیں، حق پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کون الہ ہے، کون سچا معبود ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں نے رب کے سوا کئی اور معبود بنا لیے، اور وہ معبود کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، وہ معبود بننے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ الہ بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اپنے عقائد، اپنی نظریات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر کہیں ہماری زندگی کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شرک موجود ہے تو یاد رکھیں یہ آپ کی دنیا کو بھی تباہ کر دے گا اور آپ کی آخرت کو بھی تباہ کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو بالکل شرک سے پاک رکھنی ہے، صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، ایک اللہ کو ہی الہ اور معبود سمجھنا ہے، رب کے سوا کسی اور کو معبود نہیں سمجھنا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔